بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر وطن آخرت۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی برس سے امریکہ کے لیے ہمارے دوست عبدالرزاق خرجمانی کوشش کرتے رہے، لیکن لمبی مسافت کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دفعہ یہ کراچی آئے اور میرے ساتھ آزاد کشمیر کا سفر بھی کیا اور کافی محبت کا دباؤ ڈالا۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ اپنی کرامت دکھائی دیتی ہے کہ اس عمر ضعف کے باوجود میں آ گیا۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ نکلتا ہی نہیں جب تک دونوں ہونٹوں کی ملاقات نہ ہو۔ کتنا ہی بڑا قاری بیٹھا ہو، دونوں ہونٹ الگ کر کے لفظ محبت ادا کر دے ناممکن ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت غریب تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ چراغ کے لیے تیل کا انتظام کروں، تو چاند کی روشنی میں کتابیں پڑھا کرتا تھا، لیکن گدڑی میں لال بھی ہوتا ہے، اس لیے کسی گدڑی کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مفسر بنایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں تفسیر روح المعانی جیسی تفسیر نہیں۔ تفسیر بیان القرآن میں بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 آنا تفسیر اسی سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ کہاں تو اتنے غریب تھے اور کہاں امیروں نے ان کی جوتیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ جب علم کی دولت آتی ہے اور انسان اللہ والا بنتا ہے اور اللہ پر فدا ہوتا ہے، پھر سارا جہاں اس پر فدا ہونے لگتا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اور اللہ والوں کو کیا نعمت ملتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ان کے پاس تو نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ خزانہ ہے، نہ دولت ہے، نہ سلطنت ہے، لیکن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ان کے پاس کیا سلطنت ہوتی ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو اپنی محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ سورج اور چاند میں روشنی پیدا کرتا ہے وہ اپنے عاشقوں کے دل میں کیسی روشنی پیدا کرتا ہوگا۔ جو اللہ وزیروں کو وزارت اور بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دے سکتا ہے، وہ اللہ جس کے دل میں آئے گا تو اس کی سلطنت کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ جو اللہ سمندروں میں موتی اور پہاڑوں میں سونا چاندی پیدا کر سکتا ہے، وہ خالق زر جب دل میں آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، تو آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بخانہ زر نمی دارم فقیرم، ولے دارم خدا ہے زر امیرم۔ میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں، ہاں دل میں سونے کا خالق رکھتا ہوں، اس لیے امیر ہوں۔ کیا درویش تھا، کیا زبردست جواب دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مبدل کرد خاک را بزر، خاک دیگر را نمودہ بالبشر۔ مٹی سے انسان کیسے بنتا ہے؟ مٹی سے جو غلہ بنتا ہے اس میں مٹی کا جز بھی ہوتا ہے، ورنہ زمین میں ایک دانہ ڈال کر 100 دانے کیسے نکلتے؟ مٹی مٹی ہی سے تبدیل اور استحالات ہوتے ہوتے پھر بہت سے گندم ہو جاتے ہیں۔
جس غذا سے جس انسان کو بننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لہٰذا ان غذاؤں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ تک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ وہ غذا کھاتے ہیں، کہیں بلوچستان کی بکری کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا کا گندم کھاتے ہیں، اور کبھی کسی ملک کا سیب کھاتے ہیں، حج میں زمزم اور کھجور کھاتے ہیں۔ سارے عالم میں جہاں جہاں غذا منتشر ہوتی ہے، جہاں جہاں مادہ تخلیق پوشیدہ ہوتا ہے، ان ساری غذاؤں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ تک پہنچاتے ہیں۔ پورے عالم میں انسانیت کی جو مٹی بکھری پڑی تھی، اللہ تعالیٰ غذاؤں کی صورت میں اس کو ماں باپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب ماں باپ نے کھایا، اس سے خون بنا، پھر خون سے ایک حصہ مادہ تخلیق بنا، پھر اس میں سے بھی صرف ایک قطرہ کو ماں کے رحم میں پہنچا کر انسان بناتے ہیں۔ لہٰذا جب ایک کافر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا جب کہ انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور اس کافر نے ایک بوسیدہ ہڈی کو چٹکی سے ریزے ریزے کر کے ہوا میں اڑا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ کہا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا جب کہ وہ ہوا میں ریزہ ریزہ ہو گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفہ منی سے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ اے ناشکرے اور نالائق انسان، تو پہلے سارے عالم میں منتشر تھا اور تیرے سارے اجزاء بکھرے ہوئے تھے۔ تو آسٹریلیا کے گندم میں تھا، تو بلوچستان کی بکریوں میں تھا، تو قندھار کے سیبوں میں اور بصرہ کی کھجوروں میں تھا۔ میں نے ان سب بکھرے ہوئے اجزاء کو خون بنا کر پھر فلٹر کرتے ہوئے منی بنا کر اس کے ایک خاص جز سے تجھے بنا دیا۔ تو اے انسانوں، دوبارہ اگر تم منتشر ہو اور میں تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ پیدا کر دوں تو اس میں کیا تعجب ہے؟ پہلی بار تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری بار؟ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ عدم سے وجود میں لانا مشکل، نہ وجود کو فنا کر کے اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل۔ وہ صاحب قدرت عظیمہ ہے۔ قیامت کی دوسری دلیل، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں گھاس جل جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان نباتات کو حیات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو نباتات کو دوسری مرتبہ بھی حیات دے سکتا ہے، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کے دسترخوان پر مرغیاں خوب دیتا ہے۔ میں نے کہا بچپن میں مدرسوں میں ان کو مرغا بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا کہ ہماری راہ میں تم مرغے بنے، اس لیے اب مرغیاں تمہارے طرف دوڑ کر آئیں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کو مرغا بناتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ سنیما، ٹیلی ویژن، VCR دیکھیں، گندے کام کریں، مگر یہ زمین پر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس بات سے خوش ہے، اپنی خوشیوں کو فدا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کی ضمانت اور کفالت قبول کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی خوشی کا خود انتظام کرتا ہے، تو شاعر بزرگ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اس کو ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، بہت کما لیا تو کینسر پیدا ہو گیا، پڑے ہوئے مر رہے ہیں، یا فالج ہو گیا، ہزاروں آفتوں میں انسان گھر جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ لام تاکید بانون ثقیلہ ہے کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں بالطف زندگی دیں گے۔ وہ مالک جو سارے عالم کا مالک ہے، وہ جس کی خوشی کی ذمہ داری قبول کرے
وہ راستہ بہتر ہے یا ہم خود اپنی خوشیوں کا انتظام کریں، یہ بہتر ہے؟ چھوٹا بچہ اگر اپنے ابا کو چھوڑ کر خود اپنی خوشی کا انتظام کرے تو ابا کیا کہے گا؟ ارے تو ہم کو خوش رکھ، ہماری جان و مال اور جائیداد سب تجھ پر فدا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمیں خوش رکھو، ہم تمہاری خوشیوں کا ذمہ لیتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی مصلحت کے پیش نظر، مثلا تمہاری ترقی کے لیے یا تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تم کو غم بھی دیں گے تو بھی ہم تمہارے دل میں غم نہیں گھسنے دیں گے۔ اگر سوئٹزرلینڈ اور مغربی ممالک واٹر پروف گھڑیاں بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کر سکتے ہیں۔ چاروں طرف غم ہوگا لیکن ان کے دل میں نہیں گھسے گا۔ شاعر بزرگ فرماتے ہیں، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دل میں خوشی دیتے ہیں۔ جب دل میں خوشی ہوتی ہے تو سارے عالم میں خوشی معلوم ہوتی ہے، اور جب دل غمگین ہوتا ہے تو سارے عالم میں غم ہی غم نظر آتا ہے۔ یہ آنکھیں دل کے تابع ہیں، جیسا دل ہوتا ہے ویسا ہی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔